یوئیل دوسرا باب اور اس کی 32ویں آیت، اور یہ جو آیت ہے یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جی پڑھیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ صیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے۔ ہاللیلویا جی۔ اچھا لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اب یوئیل کی کتاب جو ہے وہ تو عبرانی میں ہے، اور وہاں جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی یہوہ کا نام لے گا نجات پائے گا۔ تو یہ جو خداوند ہے ترجمہ کیا گیا ہے، یہ اردو میں یہ یہوہ کا ترجمہ خداوند کیا گیا ہے، اور اصل زبان میں لکھا ہے کہ جو کوئی یہوہ کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اچھا میں نے کہا کہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، تو دیکھیں ذرا اعمال 2 باب 21 آیت۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اعمال کی جو کتاب ہے اس کے 2 باب اور 21 آیت میں یوئیل نبی کی معرفت جو نبوت ہے، یوئیل 2 باب اور اس کی 32 آیت میں وہ اعمال کی کتاب میں ہو بہو دہرائی جاتی ہے کہ جو کوئی خداوند کا یعنی یہوہ کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین پر کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس میں نجات ہو۔ ایک ہی نام ہمارے پاس ہے جس میں نجات ہے، یسوع نام۔ اب یسوع کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کا پورا مطلب ہے یہوہ نجات دہندہ۔ پورا مطلب کیا ہے؟ یہوہ نجات دہندہ۔ اور یہی بات نبوت میں یوئیل نبی کی کتاب میں لکھی ہے کہ جو یہوہ کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، اور یہی بات دہرائی جا رہی ہے اعمال 2 باب اور اس کی 21ویں آیت میں کہ جو یہوہ کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اور یسوع کے معنی یہوہ نجات دہندہ ہے۔ یا شوا، یا کا مطلب یہوہ، شوا کا مطلب نجات۔ یا شوا یسوع جس کا عربی نقل حرفی ہے، ترجمہ نہیں ہے، نقل حرفی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یسوع ہی یہوہ ہے جس کے نام میں نجات ہے، اور اس نام کے علاوہ کسی دوسرے نام میں نجات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ یسوع یہوہ نہیں ہے تو پھر وہ یوئیل نبی کی معرفت جو نبوت ہے اور اعمال کی کتاب میں جو دہرائی گئی ہے، اور پھر اعمال 4 باب اور اس کی 12 آیت میں آپ دوبارہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ نکال لیں 1 کرنتھیوں 3 باب 11 آیت۔ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ ہاں جی، ہمارے پاس ایک ہی نام ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اور وہ یوئیل نبی کی معرفت جو نبوت ہے وہ نام ہے، اور وہ نام یہوہ نام ہے، اور یسوع کا مطلب یہوہ نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویا جی، بارک یا شمس۔ 1 کرنتھیوں 3 باب 11 آیت۔ کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ سوائے اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری نیو نہیں رکھ سکتا، اور یہ جو نیو ہے یہ نبوتوں کے پورے ہونے کے موافق ہے۔
हालेलुया, बारह क्या शम से। अच्छा अभी ज़रा आए आप ज़करिया 12 बाब 10 आयत में, ज़करिया की मार्फत जो नबूवत है 12 बाब और उसकी 10 आयत। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मनाजात की रूह नाजिल करूँगा। हाँ जी, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजल करूँगा। हाँ जी, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नज़र करेंगे। और यहाँ पे उर्दू में लिखा है वो उस पर जिसे उन्होंने छेदा है नज़र करेंगे, और ये अबरानी में लिखा हुआ है, और फिर अंग्रेज़ी में KJV में भी इसका दुरुस्त तर्जुमा हुआ है कि वो मुझ पर जिसे उन्होंने छेदा है नज़र करेंगे। तो ज़करिया की किताब में ये बात कहने वाला कौन है? आप अगर इस बात को अच्छी तरह पढ़ें तो कहने वाला यहोवा है। हालेलुया, बारूक याशाम से। और वो कह रहा है कि वो मुझ पे जिसे उन्होंने छेदा है नज़र करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ लें, अभी KJV में पढ़ लें, किंग जेम्स वर्जन में पढ़ लें, वहाँ लिखा है कि मुझ पे। ये उर्दू के तर्जुमे इन्होंने उस पर कह दिया है, लेकिन वहाँ पे मुझ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और आप अबरानी में भी यही पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है। तो कौन छेदा गया है सलीब पे? खुदावंद यीशु मसीह छेदा गया है, जिसमें यहोवा खुदा मुजस्सम है। वो जिस्म के वसीले से छेदा गया है। बारूक याशाम से। अच्छा, इसके साथ देखें मुकाशवा पहला बाब 7 है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। हाँ जी। बेशक आमीन। ये ज़करिया की मार्फत जो नबूवत की गई है 12 बाब 10 आयत में, उसकी तकमील है। कहाँ पे आपको नज़र आती तकमील, यानी उसका पूरा होना कहाँ पे नज़र आता है? मुकाशवा पहला बाब 7 आयत में। जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे। और ज़करिया 12 बाब 10 आयत में यह हवा कहता है कि वो मुझ पर जिसे उन्होंने छेदा है नज़र करेंगे। 12 शाम से। यूहन्ना 19 बाब 37 आयत। फिर एक और फरिश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नज़र करेंगे। हाँ जी, और ये वाला नविश्ता जो है वो फिर इसे भी कोट किया गया है, यानी इसका आगे हवाला दिया गया है। जैसे योएल नबी की मार्फत जो नबूवत है उसका हवाला दिया गया है, इसी तरह फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना 19 बाब और उसकी 37 आयत में भी फिर दोबारा से ज़करिया 12 बाब और उस 10 आयत जो है उसका दोबारा हवाला दिया गया है। ज़रा पढ़ दीजिए दोबारा एक दफ़ा। फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नज़र करेंगे। हाँ जी, जिसे उन्होंने छेदा उस पर नज़र करेंगे। और यहोवा कहता है कि वो मुझ पर जिसे उन्होंने छेदा नज़र करेंगे। ज़करिया 12 बाब 10 है। अच्छा, इसके साथ आप पढ़ें जी फिलिपियों 2 बाब 10 और 11 है, या इससे पहले आप पढ़ लें यसाया 45 बाब 22 से 25 आयत तक ज़रा पढ़ लें। यसाया 45 बाब 22 से 25। इंतहाई ज़मीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मुतवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। हाँ जी, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। यहाँ पे जो लफ्ज़ खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है कि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं, वो एल इस्तेमाल हुआ है। और आपको पता है कि एल सिंगुलर है, एल प्लूरल नहीं है। वो कह रहा है कि मैं एल हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। इसका मतलब है कि एक ही एल है
اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایل یا تیسرا ایل نہیں ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے, ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں, بائبل میں لکھا ہے, جو لکھا ہے وہی بیان کر رہے ہیں. ہاللیلویہ جی. اور پھر آپ دیکھیں فلپیوں 2:10 اور 11 2 آیات. اچھا آگے بھی پڑھیں نا جی, 22 سے آگے پڑھیں. ہاں جی, یسایہ 45:22 آیت سے 25 آیت تک. اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں, تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ, کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں. میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے, کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں, کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی. ہاں جی, ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا. کون کہہ رہا ہے؟ یہوہ کہہ رہا ہے. یہوہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا. اصل میں تھوڑی کلام کو لوگوں کو سمجھنے میں پرابلم اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے یہوہ کا ترجمہ خداوند کر دیا ہے, ایل کا ترجمہ خدا کر دیا ہے. اگر وہ تراجم نہ کرتے یہ والے اور صحیح نام, اصل نام جو ہے وہی لکھ دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. غلط فہمیاں ان تراجم کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں, نہ کہ اصل زبان کی وجہ سے. تو اصل زبانوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے. یہوہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ دوبارہ پڑھ دے جی. گھٹنا میرے حضور ٹکے گا. دوبارہ پڑھ دے. میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی, میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے. کیا؟ کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے, کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں, اور وہ ٹلے گا نہیں, کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا. ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا. اور اس کی آپ تکمیل کہاں دیکھتے ہیں؟ فلپیوں 2:10-11 آیت پہ. تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے. تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے. اور یہوہ خدا کہتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا. تو اگر خداوند یسوع المسیح, خدا معاف کرے, یہوہ نہیں ہے تو پھر اس کے حضور گھٹنا کیسے ٹکے گا؟ تو یہ ثبوت ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہی یہوہ ہے, جو یہودی بدن میں ظاہر ہوا اور اس کی جو بشریت ہے وہ مصلوب ہوئی, وہ مر گیا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پہ صعود فرما گیا اور پھر آنے والا ہے. اور ہر ایک گھٹنا اس کے حضور یسوع کے نام پر جھکے گا. ذرا دوبارہ پورا پڑھ دیں جی. یسوع کے نام پہ کن کن کا گھٹنا جھکے گا؟ تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے. ہاں جی آگے. خواہ آسمانیوں کا. اچھا, یسوع کے نام پہ ہر ایک گھٹنا جھکے, خواہ آسمانیوں کا ہو. اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی آسمانی ہیں وہ سب یسوع کو سجدہ کریں گے. اور دوسری بات, اگلی بات, خواہ زمینیوں کا. اور خاص زمینیوں کا گھٹنا ہو. جتنے زمینی ہیں سب, یعنی تمام مخلوقات یسوع کو سجدہ کریں گی. بے شک آج بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع کو نہیں مان رہے دنیا میں, آسمانی مقام پہ بدروہیں ہیں جو یسوع کو نہیں مان رہی, آج نہیں مان رہی. لیکن بالآخر کیا ہوگا کہ ہر ایک گھٹنا, چاہے آسمانیوں کا ہو چاہے زمینیوں کا ہو, خداوند یسوع المسیح کے حضور جھکے گا. اس لیے کہ خداوند یہوہ یہ کہتا ہے, اس نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا. ہاللیلویہ. بارک یا شام سے ایک اور بات واضح کرتا چلا جاؤں. باپ اور بیٹا اور روح القدس نجات کے تعلق سے یہوہ کے 3 ظہور ہیں. باپ اور بیٹا اور روح القدس نجات کے تعلق سے یہوہ کے 3 ظہور ہیں. ہاللیلویہ جی. بارک یا شام سے. اچھا, ابھی آجے یسایہ 43 باب اور اس کی 11 آیت پہ. میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں. اچھا, میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں. یہاں پہ جس کا ترجمہ انہوں نے اردو میں بچانے والا لکھا ہے, اس کا انگلش میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ سیویئر ہے, یعنی نجات دہندہ.
یسایہ 43 باب اور اس کی 11 ہے. میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں، جو صحیح ترجمہ ہے میرے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں. آپ انگلش میں دیکھ لیں، وہاں سیویئر لکھا ہے. سیویئر نجات دہندہ کو کہتے ہیں، اور نجات دہندہ ہی بچانے والا ہے. تو خداوند یہوہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے. ہاللیلویہ جی. ہوسیہ 13 باب 4 آیت دیکھیں. تیتس 2 باب 3 آیت. ہوسیہ 13 باب 4 آیت، تیتس 2 باب 13 آیت. لیکن میں ملک مصر ہی سے خداوند تیرا خدا ہوں اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے. ہاں جی، خداوند یہوہ ہی ہے جو ملک مصر سے بنی اسرائیل کو نکال لایا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ تو کسی دوسرے معبود کو نہیں جانتا تھا، اور میں ہی خداوند ہوں جو نجات دینے والا ہوں، نجات دہندہ ہوں. دوبارہ پڑھیں گے. لیکن میں ملک مصر ہی سے خداوند تیرا خدا ہوں اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے. یہوہ کے علاوہ کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے، ہم نہیں کہہ رہے. جو بائبل میں لکھا ہے وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں حوالہ با حوالہ. ٹھیک ہے. بارک آشام سے تیتس 2 باب 13 آیت. اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہتے ہیں. ہاں جی، کہ پھر اس کا جلال ظاہر ہونے والا ہے، جب آسمان پہ اس کا نشان ظاہر ہوگا. اور یہی ہماری مبارک امید، یہی ہمارا بزرگ خدا، یہی ہمارا منجی کا مطلب ہے نجات دہندہ. یہی ہمارا منجی، یہی ہمارا یسوع، اور یہی مسیح میں ظاہر ہونے والا ہے جو ظاہر ہوا. اسی کی الوہیت اور اسی کی بشریت پر ہمارا ایمان. ٹھیک ہے جی. دیکھیں تیتس 2 باب 13 آیت ہم نے پڑھ لیا. یسایہ 45-21 بھی پڑھ لیا. صادق القول اور نجات دینے والا خدا یعنی ایل میرے سوا کوئی نہیں ہے. اچھا دیکھیں جی، اس کے ساتھ کوئی دوسرا یہوہ یا خدا نہیں ہے. دیکھیں یسایہ 43 باب اور اس کی 10 اور 11 2 آیات. یسایہ 43 باب 10 اور 11 2 آیات. خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو، خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو، اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، یعنی المسیح کو. آگے. تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ، اور سمجھو کہ میں وہی ہوں. اور سمجھو کہ میں وہی ہوں. مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا. مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا. ایل ہے، ایل. مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا. ایل سنگولر ہے، سنگولر میسکولن ہے. مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد کوئی خدا نہ ہوگا. اکیلا ہے. بارو کیا شام سے یسایہ 46 باب 8 اور 9 2 آیات. اے گنہگارو اس کو یاد رکھو اور مرد بنو. آئے گناہ گارو اس کو یاد رکھو اور مرد بنو. اس پر پھر سوچو. اس پر پھر سوچو.
पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो पहली बातों को जो तालीम से हैं याद करो कि मैं खुदा हूँ कि मैं खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं। और कोई दूसरा नहीं। मैं खुदा हूँ एल, मैं खुदा हूँ, मैं एल हूँ और कोई दूसरा एल नहीं है। हालेलुया जी। अब आप आ जाए जी ज़रा ज़बूर, नहीं पहले आप पढ़ लें यूहन्ना 10 बाब 11 और 11 से 14 आयात तक। यूहन्ना 10 बाब 11 से 14 आयात तक। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है, मजदूर जो ना चरवाहा है, ना भेड़ों का मालिक, ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है, वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। और उसे भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा कौन है जी? खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु ने यह भी कहा कि नेक तो एक है। कितने नेक हैं? नेक तो एक है। हालेलुया। और अच्छा चरवाहा मैं हूँ। वो नेक भी यीशु मसीह है और वो अच्छा चरवाहा भी यीशु मसीह है। और आप देखें 23 ज़बूर उसकी पहली आयत, खुदावंद मेरा चौपान है। अच्छा यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ लें तो फिर शेपर्ड लिखा है, ठीक है। और अबरानी में रोआ लिखा है जिसका मतलब शेपर्ड ही है। तो यहाँ पे 23 ज़बूर में चरवाहा कौन है? पहली आयत में पढ़े जी, आयत पढ़े ज़रा। खुदावंद मेरा चौपान है। खुदावंद मेरा चौपान है। सही तर्जुमा है खुदावंद मेरा चरवाहा है। खुदावंद मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। कमी नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद मेरा चरवाहा है। और ये खुदावंद जो है यहाँ पे ये हवा का तर्जुमा है। चरवाहा किसे कहा जाता है बाइबल में? ये हवा को कहा जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह खुद को कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। नेक तो एक ही है और वो खुदावंद यीशु मसीह है जो अपनी अलूहियत में यहोवा है और उसकी बशरियत जो है वो आदम ज़ाद है। बारह क्या शाम से। हालेलुया जी। अच्छा देखें यूहन्ना 12 बाब और उसकी 41 आयत। खुदा में कुछ यूँ लिखा है, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे में कलाम किया। यशायाह ने किसके बारे में कलाम किया है? और यूहन्ना रसूल जो है वो क्यों कोट कर रहा है, यानी हवाला दे रहा है यशायाह का? किसके बारे में कलाम किया यशायाह ने? क्या यूहन्ना रसूल कह रहा है? यस्सु के बारे में कलाम किया। यस्सु के बारे में कलाम किया। यशायाह नबी ने कलाम किया। क्यों कलाम किया? कि उसने उसका जलाल देखा। ज़रा दोबारा पढ़ें। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे में कलाम किया। आमीन। अब आप देखें कि यशायाह ने क्या देखा है। यशायाह 6 बाब और उसकी 5 आयत में क्या देखा है यशायाह ने?
جس کے بارے میں اس نے پھر بیان کیا ہے، اور بیان جو یسایہ کا ہے اور یوحنا رسول کا ہے وہ یسوع المسیح کے بارے میں ہے۔ ہاں جی پڑھ دیں آپ۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفواج کو دیکھا۔ آمین۔ کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفواج کو دیکھا۔ تو یوحنا رسول کہہ رہا ہے کہ اس نے یسوع کو دیکھا یسایہ نے، اور پھر اس کے بارے میں لکھا۔ تو خداوند یسوع المسیح ہی بادشاہ رب الافواج ہے، جس کا جلال یسایہ نبی نے دیکھا اور پھر بیان کیا، اور پھر یوحنا رسول نے بھی اسے لکھا تاکہ آج ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ جب ہم یسوع کو یہوہ مجسم مانتے ہیں بدن میں، تو ہمارا ایمان اور مقدس یسایہ نبی کا ایمان اور مقدس یوحنا رسول کا ایمان پھر ایک ہی ایمان ہے کہ خداوند یسوع المسیح میں یہوہ مجسم ہے۔ ہاللیلویہ جی۔ اور دیکھیں متی میں 3 باب اور 3 آیت میں کس کی راہ تیار کی جا رہی ہے؟ جی یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو۔ ہاں جی، بیابان میں پکارنے والے کی کیا آواز آتی ہے؟ یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی آواز کیا آئی ہے؟ خداوند کی راہ تیار کرو۔ یہاں پہ جو خداوند ہے یہ ترجمہ ہے یہوہ کا، تو لکھا ہے یہوہ کی راہ تیار کرو۔ متی رسول نے بھی لکھا کہ یہوہ کی راہ تیار کرو، اور یہی انہوں نے بیان کیا اور یہی انہوں نے لکھا۔ ہاللیلویہ، بارک یا پہ۔ اور یہ حوالہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یسایہ 40 باب 3 اور 4 2 آیات جو ہیں، 3 بلکہ بن جائیں گی، 2 آیات ہوگی۔ یسایہ 40 باب 3 اور 4 2 آیات۔ ہاں جی، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خداوند کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ ہاں جی، کس کی راہ درست کی جا رہی ہے؟ اور پھر اس کی کوٹیشن متی رسول دیتا ہے اس نبوت کی جو یسایہ نے نبوت کی ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے۔ کس کی راہ تیار کرو؟ خداوند کی راہ تیار کرو، یہوہ کی راہ تیار کرو۔ جو آنے والا ہے وہ یہوہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور جو آیا ہے وہ بدن میں ظاہر ہونے سے یہوہ ہی آیا ہے۔ ہاللیلویہ، بارک یا شناف سے۔ اچھا، شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جی جو کوئی یہوہ کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اس کے لیے 2 حوالے ہم نے اعمال کی کتاب میں دیکھے، ایک پالوس رسول کا خط جو کرنتھیوں کے نام پہلا خط ہے اس میں دیکھا، ایک اور حوالہ دیکھ لیں، یہ بھی پالوس رسول نے حوالہ دیا ہے، رومیو 10 باب 13 آیت میں پھر یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو یہوہ کا نام لے گا نجات پائے گا۔ تو یہ بنیاد ہے، اور اگر کوئی بنیاد سے انکار کرے تو پھر وہ نجات کیسے پائے گا؟ کیونکہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا، ایک ہی نام ہے، یسوع، جو یہوہ کا نام ہے۔ ہاللیلویہ، بارک یا شام سے۔ جی پڑھے رومیو 10 باب 13 ہے۔ کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ یوئیل نبی کی معرفت جو نبوت ہے وہ بار بار دہرائی گئی ہے، 2 باب 32 آیت، جو کوئی یہوہ کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہوہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے نام میں نجات نہیں ہے۔ تو یسوع یہوہ ہی کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے یہوہ نجات دہندہ ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے، اور یہوہ ہی ہمیں نجات دیتا ہے، اور وہی جسم میں ظاہر ہونے سے چھیدا گیا ہے۔ دیکھیں جی کلسیوں 3 باب 10 اور 11 2 آیات۔
जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती। हाँ जी, अपने खालिक की सूरत पे हमारी इंसानियत जो यस्सु पर ईमान लाने से हमने पहन लिया है, फिर खालिक की सूरत पे नहीं बनती जाती है। इसका मतलब है कि हम अपने खालिक यस्सु की सूरत पर ढलते जा रहे हैं रोज़ बरोज़। और बिल आखिर क्या होगा कि यस्सु के लोग जो हैं वो यस्सु की सूरत पर होंगे और जो अबलीस के लोग हैं वो अबलीस की सूरत पर होंगे। या तो कोई यस्सु जैसा बनता जा रहा है या कोई अपनी ज़िंदगी में अबलीस जैसा बनता जा रहा है, ठहराव कहीं नहीं है। तो ये हमारे लिए सोचने का मकाम भी है कि हम अगर किसी ने तौबा नहीं की जल्दी तौबा करें ताकि मसीह की खुदावंद यीशु मसीह की मानद बने। हाँ जी, और क्या लिखा है? तुलसियों 3:10-11 आयत नहीं पढ़ी? वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना नामख्तूमी, ना वहशी, ना सुकूती, ना गुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। मसीह सब कुछ और सब में है। कौन है जी सब कुछ? तो फिर कोई उसके अलावा कुछ और बच जाता। जब लिख दिया है कि मसीह सब कुछ वो है और सब में है, तो फिर मसीह के अलावा तो कोई चीज़ बचती नहीं कि हम कहें कि जी ये सब कुछ के बाद ये भी कोई चीज़ है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो मसीह सब कुछ और सब में है। जितने मुकद्दसीन हैं उन सब में है। ये पहले, इससे पहले ज़रा आप वो दोबारा पढ़ दें। ना कोई यूनानी रहा, ना कोई यहूदी रहा। और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर बनती जाती है। वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना नामख्तूमी, ना वहशी, ना सबूती, ना गुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में। सिर्फ मसीह सब कुछ में, सब कुछ और सब में है। इसका मतलब ये है कि कोई पहले अगर यहूदी था और यस्सु पर ईमान नहीं रखता था, तो जब यस्सु पर ईमान ले आया है तो अब वो पहले वाला यहूदी नहीं रहा। अगर कोई यूनानी था और यस्सु पर ईमान नहीं रखता था, लेकिन जब यस्सु पर ईमान ले आया है तो वो पहले वाला यूनानी नहीं रहा। ठीक है। और इसी तरह आगे है। और एक जगह पे ये भी लिखा है कि ना कोई मर्द रहा, ना कोई औरत रही। इसका भी यही मतलब है कि ये पहले वाला मर्द नहीं रहा। अब ये खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला के नजात याफ्ता मर्द है। ये नजात याफ्ता यहूदी है, ये नजात याफ्ता यूनानी है, पहले वाला नहीं है। अगर कोई पहले नामख्तूम था और बेशरा था तो यस्सु पर ईमान लाने के बाद वो पहले वाला नहीं रहा। इसी तरह अगर कोई मख्तून है और यस्सु पर ईमान नहीं रखता तो यस्सु पर ईमान लाने के बाद वो पहले वाला मख्तून नहीं रहा। दोबारा हाँ जी। वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना नामख्तूमी, ना वहशी, ना सुकूती, ना गुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। हाँ जी, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। इफसियों 4 बाब और उसकी पहली आयत। बस मैं जो खुदावंद में कहती हूँ, तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। हाँ जी, 2 बातें हैं। जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे, अगली बात उसके लायक चाल चलो। उसके लायक चाल चलो। 2 बातें हैं। एक बात है कि खुदावंद यीशु मसीह में हम बुलाए गए हैं, किस लिए कि नजात पाएं और तारीकी से निकल के नूर में आएं। यह पहली बात है। और दूसरी बात क्या है कि उसके मुआफिक जो है हमारी चाल भी हो।
آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چال کی بات نہ کریں. اچھا بائبل کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے. تو اپنی بلاہٹ کے مطابق ہم نے چلنا ہے، اور ہماری بلاہٹ خداوند یسوع المسیح میں کلام کے مطابق ہے، اپنے مطابق نہیں ہے، بائبل مقدس کے مطابق ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بائبل مقدس خداوند یہوہ کا زندہ کلام ہے اور لا تبدیل ہے. آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی باتیں ایسے ہی فضول ہیں، کوئی سر پیر نہیں ہے. بائبل مقدس لا تبدیل ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی تبدیل ہوئی ہے. اس کے بہت سارے شواہد ہیں، ایک نہیں ہے، بے شمار شواہد ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو اس لا تبدیل کلام کے مطابق ہماری چال ہونی چاہیے. آج لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہ بات کرو جی چال کی. بھائی کلام میں لکھا ہے، پھر ہم بات کیسے نہ کریں؟ اگر ہم چال کی بات نہیں کریں گے تو تحریف ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو ہم اور مجرم ہو جائیں گے. تو کلام میں تحریف ممکن نہیں ہے. پڑھیں جی افسیوں 4 باب پہلی آیت دوبارہ پڑھیں. بس میں جو خداوند میں کہتی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو. اس کے لائق چال چلو. یوحنا 8 باب 24 ہے. اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو. اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں. آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے نا یہ والا یسایہ میں کہ یہوہ خدا نے کہا کہ میں وہی ہوں. اور یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں. وہی کون؟ ہاں جی یہوہ. چونکہ یہوہ کا جملہ ہے کہ میں وہی ہوں. اور یسوع پھر دہرا رہا ہے کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے. کیونکہ نجات یہوہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے نام میں نہیں ہے. یہ بائبل مقدس سے ہم نے دیکھ لیا ہے. متی 18 باب 20 آیت. کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں. کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں. الوہیت کی بات ہو رہی ہے. انسان کی روح جو ہے وہ جہاں بھی 2 یا 3 اکٹھے ہوں وہاں پہ ان کے درمیان نہیں ہو سکتی. خداوند یسوع المسیح یہوہ خدا ہے جو جہاں بھی 2 یا 3 اکٹھے ہوں وہاں پہ ان میں موجود ہوتا ہے. یہ یونیورسل بات ہے. اس وقت دوسرے ممالک میں بھی تو عبادت ہو رہی ہے، اسی کراچی میں دوسری جگہ پہ بھی تو عبادت ہو رہی ہے. تو یسوع وہاں بھی موجود ہے، یسوع یہاں بھی موجود ہے. تو یسوع یہوہ خدا ہے جو بیک وقت ہر جگہ موجود ہے. ہاللیلویہ جی. 12 بجے شام سے یہ ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے. اچھا پہلا سلاطین 8 باب 27 آیت ذرا دیکھیں. پہلا سلاطین 8 باب 27 آیت. لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ لیکن ذرا دوبارہ پڑھیں. کیا لیکن کیا خدا فی الحقیقت لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ ہاں جی.
دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا. دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا. اچھا یہ ہوا خدا کتنا بڑا ہے جی؟ کتنا بڑا ہے؟ لکھا نا آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جو کائنات یہوہ خدا نے خلق کی ہے وہ یہوہ خدا سے چھوٹی ہے. یہوہ خدا لامحدود ہے. بالکل ٹھیک ہے, لامحدود ہے, اور وہ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا. تو خداوند یسوع المسیح کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں میں ان کے درمیان موجود ہوں. اب یہ کسی فرشتے یا انسانی روح کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے, لیکن خداوند یسوع المسیح اپنی الوہیت میں یہوہ ہے جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا, اس لیے وہ ہر جگہ موجود ہے. جہاں اس کے نام لینے والے نام لیتے ہیں ان کے درمیان وہ موجود ہوتا ہے. ہاللیلویہ جی. یرمیہ 23 باب 24 ہے. اور یہ کس نے کہا جی کہ تو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا؟ ہاں جی, یرمیہ 23 باب 24 ہے. کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے؟ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ خداوند فرماتا ہے, خداوند فرماتا ہے کیا زمین اور آسمان مجھ سے معمور نہیں ہے؟ کیا زمین اور آسمان مجھ سے معمور نہیں ہیں؟ بے شک خداوند یہوہ سے زمین اور آسمان معمور ہیں, اور اسی لیے خداوند یسوع المسیح یہ کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہوتے ہیں میں ان کے درمیان موجود ہوں. یوحنا 3 باب 13 ہے جی. اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا, ذرا غور سے سنیے گا, اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے سوا اس کے جو آسمان سے اترا, جو آسمان سے اترا, یعنی ابن آدم, یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. جو آسمان میں ہے. کتنی باتیں ہوگی جی؟ دوبارہ کر لیں بات, دوبارہ پڑھیں جی, رک رک کے. اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا, اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے سوا اس کے جو آسمان سے اترا, جو آسمان سے اترا. کون اترا جی آسمان سے؟ یعنی ابن آدم. ٹھیک ہے, روح القدس بھی تو اترا ہے آسمان سے. خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ غور کریں, دوبارہ پڑھیں جی. اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا, اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے سوا اس کے جو آسمان سے اترا, جو آسمان سے اترا, یعنی ابن آدم, یعنی ابن آدم. جو آسمان میں ہے. ایک منٹ, جو آسمان سے اترا اس کا نام بتا دیا نا, کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح ابن آدم ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی کیا ہے؟ آگے پڑھیں جی. جو آسمان میں ہے. جو آسمان میں ہے. کہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں آسمان میں ہوں؟ زمین پہ. وہ یہوہ خدا ہے جس سے یہ ساری کائنات معمور ہے, اور پھر بھی یہ کائنات یہوہ خدا سے چھوٹی ہے. ہاللیلویہ جی. بارک یاشام سے میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ. خداوند آپ کو اور زیادہ کلام مقدس کی تفہیم دے اور آپ کو سرفرازی دے اور آپ کی کلیسیا کو بڑھائے. یاشوا ہم کے نام سے. ہاں.